وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربی وسلامہ علیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدر اجلاس امیر محترم فضل الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ و معزز قابل قدر مشائخ علماء و دعات، معزز سامعین کرام، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داران جماعت کی اصرار پر چند باتیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلائیے، نصیحت کیجیے، اس لیے کہ یاد دلانا مومنوں کے لیے کارآمد اور سودمند ہوتا ہے۔ اس جذبے کے سامنے خاکسار آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سننے کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موضوع کیا ہے اس کو آپ سماعت فرما ہی چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث، جسے امام ابو داؤد نے کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے، معروف حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے اپنی وراثت اور میراث و ترکے میں دینار و درہم کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انبیاء کرام نے جو دعوت دی، دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور رہنمائی فرمائی، ان کی یہ دعوتیں علم کی بنیاد پر تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 118، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، جس طریقے پر میں اور میری اتباع کرنے والے علم اور بصیرت اور برہان کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیور سے آراستہ کیا۔ اس لیے آج بھی اور تا قیامت ایک اس انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کا مشغلہ، جن کی صبح و شام، جن کی دن اور رات یہ دعوت اللہ میں گزرتی ہو، جو علماء اور دعات اور ائمہ کی شکل میں ہوں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علم کی زیور سے آراستہ کرتے رہیں، اور یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ حصول علم سے، تحصیل علم سے، کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے وہ دور نہ ہوں، اور علماء سے ان کا رابطہ اور تسلسل باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم، ابن القیم رحمہ اللہ نے
فرمایا کہ العلم للقلب کالماء للسمک، علم دل کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یعنی ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو اس مچھلی کا بقا نہیں رہ سکتا ہے، وہ مر سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے۔ ایسے ایک انسان کا دل ہے، یہ ایک عام بات ہے، اور خاص طور سے ایک اس انسان کے لیے جو اس دعوتی فیلڈ میں ہو، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور چونکہ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے، موضوع کی موجودہ دور میں ائمہ و دعات میں علمی ترقی سے گریز، جمود، علاج اور اسباب۔ ظاہر سی بات ہے یہ علمی ترقی سے جو گریز علماء کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے چند اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب بعض علماء اور دعات کے یہاں غفلت اور سستی۔ مواقع فراہم ہیں، مراجع مصادر موجود ہیں، وسائل تعلیم موجود ہیں، لیکن غفلت اور سستی ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، اور مزید کتابیں محقق آ رہی ہیں، علماء کے فتاوے ہیں، عصری مسائل ہیں، ان پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ غفلت اور سستی۔ جبکہ ایسے لوگوں کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر عبد الرحمن بن ابی حاتم کا وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مصر میں 7 سال تک تھے۔ کس لیے تھے؟ طلب علم کی تلاش میں۔ وہاں جو مشائخ موجود تھے زانوئے تلمذ طے کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ 7 سال میں ہم لوگوں نے مرق یعنی شوربہ ہم کو کھانے کو نہیں ملا۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ میں اور ہمارا ایک ساتھی یہ دونوں شیخ کے پاس گئے، پتہ چلا کہ شیخ موجود نہیں ہے۔ جب ہم لوگ لوٹنے لگے تو راستے میں مچھلی ملی، اس مچھلی کو ہم لوگوں نے خرید لیا۔ جب گھر پہنچے مچھلی ہم لوگوں نے رکھی ہی تھی کہ ادھر دوسرے شیخ کی مجلس میں جانے کا وقت آ گیا، چلے گئے، اور اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا۔ معاملہ یہ ہوا کہ تیسرا دن آیا، مچھلی کو دیکھ رہے تو مچھلی کا ذائقہ جو ہے یہ بدل رہا ہے، مچھلی متعفن ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ نوبت یہ آئی کہ ہم لوگوں نے اس مچھلی کو بغیر یعنی پکائے ہی ہم لوگوں نے کھا لیا، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ ہم اس مچھلی کو کسی غیر کو دے دیں اور وہ بھون کر کے ہمیں دے دے کھانے کے لیے۔ تو یہ سلف تھے، ان کے یہاں حصول علم کے لیے جذبہ تھا، یہ امنگ تھا کہ اپنے جذبات، اپنے خواہشات کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا، اور چستی کا معاملہ یہ کہ اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ لا یطلب العلم بجسد الراحہ، کہ انسان علم کو یہ اپنے بدن کو راحت پہنچا کر کے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جذبہ اور یہ امنگ ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کان الامام البخاری یستیقظ فی اللیل ویوقد السراج ویکتب ما بخاطرہ یقوم مرہ ومرہ حتی کان یتعدد منہ قریبا من 20 مرہ۔ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رات کو اٹھتے تھے، چراغ جلاتے تھے، اور جو بھی چیزیں ان کے دماغ میں آتی تھیں اس کو لکھ لیتے تھے، پھر چراغ بجھا کر کے سو جاتے تھے، دوبارہ پھر اٹھتے تھے، کوئی بات ذہن میں آئی پھر اس کو تحریر فرماتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل ایک رات میں 20 بار تک شمار کیا گیا۔ اسی لیے ان کی کتاب کو کیا مقام ملا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ تو یہ غفلت اور سستی نہیں تھی، بلکہ یہ چاق و چوبند تھے، اور اس کا صلہ ملا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ غفلت اور سستی جو نہیں ہونی چاہیے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ مصادر اور مراجع کی عدم فراہمی۔ آج جب ان ائمہ سے، ان معزز علماء کرام سے اس طرح کے اجتماعات میں ملاقات ہوتی ہے، یا ایسے ہی انفرادی طور پر، شخصی طور پر کہیں محاضرہ ہے، کہیں خطبہ جمعہ ہے، جب وہاں کے خطیب سے اور وہاں کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں یا اس مرکز میں فلاں انسان موجود ہے، لیکن مسجد میں کتب ستہ تک موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مصادر اور مراجع کی عدم فراہمی بھی یہ چیز حائل ہے کہ علمی ترقی جو ہونی چاہیے، جو جذبہ وہ انسان رکھتا ہے، اس کے جذبات کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ علمی ترقی سے گریز، یعنی وہ مواقع اس کو نہیں مل پا رہے ہیں، جذبات ہیں، امنگیں ہیں، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا وہ شوق رکھتا ہے انسان۔ اب ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، نیٹ پہ جا کر کے اور بہت سی چیزیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسان ہے جس کے پاس 5000 ریال، 5000 روپے کی یہ موبائل لینے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہ معقول مشاہرہ اور دیگر سہولیات کا فقدان۔ چاہے آج دیکھیے یہ ائمہ ہیں، یہ دعات ہیں اور یہ علماء ہیں جو کسی مسجد میں، کسی مرکز میں، کسی مدرسے میں جو دعوت اللہ کا، تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کی جب مشاہرے کو دیکھیے، ان کی تسہیلات کو دیکھیے، تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں 6000 7000 8000 روپے ان کو دے رہے ہو، اور اس کے اوپر سے ان کا استحصال ایک نہیں دسیوں لوگ ہیں جو آمرانہ طور پر ان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان جو کبیدہ خاطر ہو، اور یہ ہے کہ معاشی طور سے اگر وہ مجبور ہو، دن اور رات اس کا بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں یہ ہے، اس کی ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ باعلم شخصیت ہو، یہ علم اس کا ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ کاغذ اٹھاتا ہے، دل میں آتا ہے کہ فلاں موضوع پر ایک کتابچہ تیار کر دوں، فلاں موضوع پر ایک پمفلٹ تیار کر دوں، بیٹھتا ہے، ادھر ضروریات بچے کے ہیں، بیوی کے ہیں، دیگر چیزیں، حتیٰ کہ کھانے کا مسئلہ ہے۔ اور میرے دوستو، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، یہ علماء سے، ائمہ سے، دعات سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب ہم جامع کہیں جاتا ہوں تو ضرور انسان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ بھی میرے طرح سے انسان ہیں، جس طریقے سے میں دعوتی میدان سے جڑا ہوا ہوں آپ بھی جڑے ہوئے ہیں، کیسے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک سبب رئیسی ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہے، اور جب مطمئن نہیں ہے، فارغ البال نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بھی رکاوٹ بن رہی ہیں جس کا حل ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لائیے کہ ایک انسان، آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کاروبار کے حصے سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی آفس میں ایک آفس بائے ہوتا ہے، ہمارے گوڈاؤن میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی سیلری ہر سال بڑھ رہی ہے، اور فوڈ الاؤنس، ٹرانسپورٹ الاؤنس اور دیگر چیزیں، کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں۔ کیا اس مولوی کو بیچارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ مولوی کا جرم یہ ہے کہ اس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کر لیا ہے، اس لیے اس کا استحصال کیا جائے؟ قطعاً یہ چیز غیر مناسب ہے۔ اسی طریقے سے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ العجب بالنفس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ میں بنا ہوا ہے کہ اب تو میں بہت کوالیفائڈ ہو چکا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں سے میں تعلیم یافتہ ہو چکا ہوں، بہت ساری سندیں ہمارے پاس موجود ہیں، اب جو کچھ میں پڑھ چکا، مطالعہ کر چکا، اب مزید مطالعے کی ہم کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔
طالب علمی کے دور کا میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ انسان اگر مطالعے کا سلسلہ جاری نہیں رکھتا ہے، وہ کتابیں 20 سال پہلے جو غیر محقق تھیں آج وہ محقق ہو کے آ رہی ہیں، جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے تھے وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے لیکن اس وقت وہ چل رہا تھا، پڑھتے اور سیکھتے سکھاتے چلے آ رہے تھے۔ تو اگر کتابوں سے، علماء سے، اہل علم سے اگر تعلق نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے جہاں تھے وہیں رہیں گے۔ ہمارے ایک استاد محترم نزہۃ النظر یہ مصطلح کی کتاب پڑھا رہے تھے، اس میں ایک بات آئی الخبر مرادف للحدیث، لیکن مطبعی غلطی کی وجہ سے یا اور سا چھٹا ہوا تھا، تو کیا ہو گیا الخبر مرادف للحدیث۔ اب وہی کہ ہم تو بہت سارا مطالعہ کر چکے ہیں، اب مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ صاحب ایک دن پوری 40 منٹ کی گھنٹی الخبر مرادف للحد، حد کی تعریف کیا ہے، لغوی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، حد کب نافذ کیا جائے، کیسے نافذ کیا جائے، وہ پوری گھنٹی چلی گئی۔ ایک شخص جس کے پاس وہ کتاب موجود تھی لیکن وہاں پہ وہ مطبعی غلطی نتیجہ اور سا موجود تھا، جب درس ختم ہو گیا تو کہا کہ شیخ آپ نے پورا درس جو ہے الخبر مرادف للحد، حد پہ بیان کر دیا، لیکن یہاں پر ہے الحدیث، الخبر مرادف للحدیث۔ کہا بیوقوف کہیں کہ نادان، تم کو بولنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو بنا رہے کہ بس اب تو بہت کچھ پڑھ چکا، بہت کچھ سیکھ چکا، اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ مثال کے طور پر یہ میں نے یہ چیز پیش کی تاکہ ہمارا بھی شمار کل انہی لوگوں میں سے نہ ہو کہ آپ بغیر مطالعہ کیے ہوئے، بغیر کوئی نئے مسئلہ آیا اس کی تحقیق کیے ہوئے ممبر پہ پہنچ گئے، اسٹیج پہ پہنچ گئے اور بڑی شاندار لچھے دار تقریر کی، اور اخیر میں جب آپ بیٹھے تو جو ناظم جلسہ ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے آپ کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہ مولانا ابھی جو حدیث بیان کی گئی اس حدیث کے اندر یہ علت ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ بعض مواقع پر ہوتا یہ ہے کہ نظامت یا صدارت کرتے ہوئے اسٹیجوں سے ضعیف اور موضوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں لیکن فوراً اس کی تلافی نہیں کی جاتی ہے، جبکہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ فوراً اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ پورا مجمع جو ان چیزوں کو سن رہا ہے اس سے آگاہ ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ شخصیت مجروح ہو جائے گی، شخصیت مجروح ہو جائے، لیکن یہ پورا مجمع سن کر کے جائے گا اور کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا۔ تو یہ مثال کے طور پر یہ میں نے چیز پیش کی تاکہ اس سے ہم تمام آپ لوگ آگاہ رہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ علاج، یعنی یہ اسباب ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہر شہر میں نہیں، ہر مسجد میں نہیں تو کم سے کم بمبئی سطح پر ایک مکتبہ عامہ کا قیام کیا جائے، ایک اسلامی لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں تمام فنون پر کتابیں موجود ہوں، محقق کتابیں آ رہی ہیں، جدید فتاوے اور جدید چیزیں آ رہی ہیں، ان چیزوں سے اس مکتبے کو آراستہ کیا جائے تاکہ علماء اور دعات وہاں پہنچ کر کے کم از کم اس مکتبے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اعارے کا بھی سسٹم رکھا جائے کہ انسان کتاب پڑھنے کے لیے لے جائے اور دوبارہ اس کو واپس کر دے۔ اسی طریقے سے معقول مشاہرہ اور دیگر سہولیات کی فراہمی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، بمبئی جیسے شہر میں قابل قدر شخصیتیں موجود ہیں، ان مسجد کے ممبر و محراب کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے اندر ہیرے اور موتی چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہی دال روٹی کے چکر میں بیچارے معاش میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو کم از کم اس پر غور و خوض کیا جائے، ان کا ایک معقول مشاہرہ متعین کیا جائے تمام مساجدوں میں تاکہ وہ مسئلہ ان کا حل ہو سکے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بیچارے انہوں نے کہا ہماری تنخواہ 6000 ہے اور ایک جامع مسجد کے امام ہیں، کافی لوگ وہاں صاحب ثروت لوگ ہیں، 2 سال ہوا درخواست دی گئی تنخواہ بڑھانے کی، اس پہ کوئی غور و خوض نہیں ہو رہا ہے، اور 7 سال سے وہ بیچارے 6000 پہ سروس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اخیر میں 2 منٹ میں اور لوں گا، ذمہ داران مساجد وہ مدارس
وہ مراکز کا تعامل یہ دعات اور علماء کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، دعات کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور اخیر میں ایک رائے اور ایک تجویز پیش کروں گا امیر جماعت حفظہ اللہ کی جناب میں، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی سرپرستی میں یہ دور تدریبیہ ائمہ اور دعات کے لیے منعقد کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کی دیگر جو بھی اراکین جمعیت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جس طریقے سے دور تدریبیہ کا انعقاد کیا گیا ہے، میری یہ تجویز ہے کہ مستقبل میں ایک دورہ فن التعامل مع الدعات والمدرسین کی ایک دورہ اس نام سے منعقد کیا جائے، اور یہ دورہ خاص طور سے یہ تربیتی کیمپ، یہ ٹریننگ کورس، یہ خاص طور سے مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، مدارس اور مراکز کے ذمہ داران ہیں، ان کے لیے دورہ کیا جائے، اور اس میں اس چیز پر توجہ دی جائے، ترکیز کی جائے کہ ذمہ داران مساجد، ذمہ داران مدارس اور ذمہ داران مراکز کا تعامل، ان کا بیہیویئر، ان کا کردار علماء کے ساتھ، دعات کے ساتھ، مدرسین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان جس طریقے سے ایک عام انسان کو چلاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا کردار، اس کا بیہیویئر علماء کے ساتھ ہوتا ہے، دعات کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بڑی ہی عیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی یہ حاضری ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم شکر گزار ہیں امیر محترم کے اور دیگر اراکین جماعت اور جمعیت کے اور اراکین مسجد جامع مسجد اہل حدیث کا پڑیا نگر کے، کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا کہ آپ کی حضور میں چند باتیں میں عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔